خوشی محسوس ہوگی اور سکون جب اس کو محسوس ہوگا تو وہ پیچھے پلٹ کر کے دیکھے گا کہ یہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے. اس کی نظر جو ہے جنت کے محل کے اوپر پڑے گی. اس بندے کی نظر جنت کے محل کے اوپر پڑے گی تو وہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اے کاش مجھے وہاں تک پہنچنے کی اجازت دے دیتا. یہی درمیان میں وہ سوچتا ہی رہے گا کہ اس کی نظر جو ہے جنت کے سامنے ایک نہر کے اوپر پڑ جائے گی اور وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ مجھے نہر کے پاس جانے کی اجازت دے دیجئے. اللہ اس وقت میں کہے گا کہ میرے بندے یاد رکھو تو نہر کے پاس تو چلا جائے گا لیکن وعدہ خلافی نہ کرنا. دنیا کے اندر بھی تو وعدہ خلافی کیا کرتا تھا, اب یہاں بھی اگر وعدہ خلافی کرے تو ایسی صورت میں پھر تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہوگا. وہ اللہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا, نہر کے قریب مجھے جانے کی اجازت دے دے. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ کا وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہر کے کنارے آنے کی اجازت دے دے گا, جب وہ نہر کے کنارے آئے گا تو کہے گا یا اللہ مجھے پیاس لگی ہے. گرمی کی جب شدت ہو اور پانی سامنے موجود ہو تو جس کو پیاس نہیں بھی لگی ہے نا اسے بھی پیاس لگ جایا کرتی ہے کہ بھائی ذرا ٹھنڈا پانی پی لیتا تو مجھے سکون مل جاتا. تو اللہ کا بندہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہر کے قریب جب میں آ گیا ہوں تو نہر میں اترنے کی اجازت دے دے. اللہ کہے گا کہ بندے ابھی تم نے وعدہ کیا تھا کہ اس سے آگے کچھ سوال نہیں کروں گا, لیکن سوال کے اوپر سوال, وعدہ خلافی پہ وعدہ خلافی کرتا چلا جا رہا ہے. وہ بندہ کہے گا کہ اللہ اس سے آگے میں کچھ سوال نہیں کروں گا, بس مجھے اترنے کی اجازت دے دے. چنانچہ میرے دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو نہر میں اترنے کی اجازت دے دے گا. جو ہی نہر میں اترے گا وہ دعا کرے گا یا اللہ نہر میں اتر تو گیا ہوں, اب مجھ سے پیاس کی شدت جھیلی نہیں جاتی, برداشت نہیں ہو رہا ہے. آپ مجھے نہر میں جب اتار دیا ہے تو ایسی صورت میں آپ مجھے وہاں سے پینے کی اجازت بھی دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں کہیں گے کہ ٹھیک ہے بندے تو پانی پی لے. پانی پیے گا, جہنم کی جو تپش سامنے کے حصے میں لگا ہوا تھا پینے کے ساتھ ہی اس کی تپش مکمل ختم ہو جائے گی, بدن کا حصہ بھی صحیح سالم ہو جائے گا. وہ پانی پی کر کے اپنے پیاس کو بجھائے گا اور ٹھنڈک محسوس کرے گا, اور جو ہی چلو کو اپنے ہاتھ سے ہٹائے گا سامنے اسے جنت کا دروازہ نظر آ جائے گا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ تو نے جنت کے دروازے کو دکھا دیا, کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ اس کے قریب پہنچا دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا پھر وعدہ خلافی, چلو ٹھیک ہے میں تجھے جنت کے دروازے تک چھوڑ دیتا ہوں. جنت کے دروازے پہ پہنچنے کی اجازت مل جائے گی. وہ بندہ جب جنت کے دروازے پہ جائے گا تو کہے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے تک تو نے پہنچا دیا, کیا ہی اچھا ہوتا جنت کے اندر داخل کر دیتا. میں ذرا محل دیکھ لوں, میں ذرا دیکھ لوں کس طریقہ پر آپ نے جنت کو بنایا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور آنے کے بعد اس بندے سے کہا جائے گا کہ تو جنت کے اندر داخل ہو جا. وہ جب داخل ہوگا تو داخل ہوتا چلا جائے گا, ایک طرف دوسری طرف گھومے گا پھرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ بھائی اب تو واپس آ جا میرے بندے, تو نے جنت میں داخلے کی اجازت دی تھی, دیکھ لیا, اب تو واپس آ جا. لیکن وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کی عزت و عزت کی قسم آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے کیا کہتے ہیں آپ مجھے جنت سے ہرگز نہیں نکال سکتے. اللہ اس وقت میں کہے گا کہ میں کیوں نہیں نکال سکتا. وہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ جنت کے اندر داخل کر دے گا پھر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت سے واپس باہر نہیں نکالے گا. جب آپ نے مجھے اندر کر دیا تو پھر آپ مجھے کیوں باہر نکال رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور کہے گا کہ ٹھیک ہے جا تو جنت کے اندر گیا تو جنت ہی میرا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اسی غفاریت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آج سمائے دنیا کے اوپر موجود ہے ہمیں اور آپ کو, ہم سبوں کو بخشنے کے لیے. بنی اسرائیل کے آدمی ایک شخص تھا, ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمیوں کا قتل کیا تھا. 99 آدمی کا قاتل تھا وہ, لیکن دل کے اندر اللہ کا ڈر و خوف آیا اور سوچا کہ چلو توبہ کر لیں. ایک عالم صاحب کے پاس گئے, اس نے کہا کہ بھائی میں نے 99 آدمی کا قتل کیا ہے, میں سوچتا ہوں کہ میں توبہ کر لوں, کیا اللہ ہمارے توبہ کو قبول فرمائے گا. ذرا جلالی ٹائپ کا تھا وہ مولوی صاحب. اس نے کہا کہ نہیں, اللہ تمہاری توبہ کو قبول نہیں کرے گا. تو اس نے کہا کہ میں 99 پہ کیوں آؤٹ ہو جاؤں, سینچری کیوں نہ مار لوں. اسے بھی قتل کر دیا اور سینچری ٹھوک دی اس نے. لیکن دل کے اندر وہ تڑپ تھی, توبہ کرنا ہے مجھے. چنانچہ ایک دوسرے عالم کے پاس گئے, محقق تھے یا پھر شاید پہلا واقعہ سن کر کے ڈر گئے تھے. کہا کہ میں نے ایسا ایسا کہا ایک عالم سے, تو اس نے کہا کہ بھائی توبہ
101 پہ میں جانا نہیں چاہتا، لہذا مجھے کچھ طریقہ بتلا دو۔ کہا کہ ہاں تمہاری توبہ قبول ہوگی، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہا کہ تم جس بستی میں رہتے ہو یہ بدماشوں کی بستی ہے، اس بستی کو چھوڑ دو، ہجرت کر کے تم دوسری بستی میں چلے جاؤ، وہاں شریف لوگ رہتے ہیں۔ جب تم یہاں سے ہجرت کر کے شریفوں کی بستی میں جب تم جاؤ گے تو ایسی صورت میں تمہاری توبہ کو اللہ قبول فرما لے گا۔ اب وہ آدمی وہاں سے چلا شریفوں کی بستی کی طرف، ابھی کچھ ہی قدم چلا تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا، روح قبض کر لی گئی۔ قسمت تو دیکھیے کہاں ٹوٹی جا کمند، قسمت تو دیکھیے کہاں ٹوٹی جا کمند، 2-4 ہاتھ جم کے لبے بام رہ گیا۔ موت جب واقع ہو گئی تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب دینے والے فرشتے بھی آ گئے کہ میں لے کے جاؤں گا تو میں لے کے جاؤں گا، دونوں میں بحث ہونے لگے۔ تو دونوں کہہ رہے کہ بھائی اس نے توبہ کر لیا ہے، رحمت کے فرشتے توبہ کر لیا ہے، انتقال ہو گیا، گناہ معاف ہو گئے، تو اب میں لے کے جاؤں گا۔ عذاب والے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس نے توبہ کیا تو تھا، لیکن جو شرط لگائی گئی تھی وہ ابھی شرط مکمل نہیں ہوئی تھی، شریفوں کے بستی کے اندر یہ ابھی پہنچا نہیں تھا، لہذا ان کا توبہ قبول نہیں ہوا، لہذا میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا اور جا کر کے فیصلہ کیا کہ بھائی کیوں لڑ رہے ہو، زمین ناپ لو، جہاں پہ یہ انتقال کیا ہے، جس بستی سے آیا اسے بھی ناپ لو، جہاں جانا تھا اسے بھی ناپ لو، جہاں پہ کم جگہ ہوگی جانے کی اس حساب سے فیصلہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میرے دوستو جب وہ ناپ آ گیا تو ابھی 2-4 قدم ہی چلا تھا، بستی کے اندر پہنچا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے جس طریقہ پر رحیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنے کے لیے زمین کو، جس بستی سے وہ چلا تھا اس زمین کو اس آدمی سے دور کر دیا، اور جہاں پہ جانا تھا شریفوں کے بستی میں اس زمین کو کھینچ کر کے اس آدمی سے نزدیک کر دیا۔ جب ناپا گیا تو ایک بالست زمین جو ہے جس بستی میں جانا تھا وہاں پہ رقم نکلی۔ پھر اللہ نے فیصلہ کیا کہ اسے کیا کہتے ہیں رحمت کے فرشتے لے کر کے جائیں، چنانچہ لے کر کے جایا گیا۔ بہرکیف مجھے سنانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اسی غفاریت اور اسی رحمانیت کے ساتھ آج سمائے دنیا کے اوپر ہم گنہگاروں کو بخشنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف فرمائے۔ جو مبارک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اس مبارک رات کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سوئے ہوئے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام رات کا انتہائی حصہ گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آپ کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا کہ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چہرے مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف اٹھایا تو ہم نے یہ دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر ایک دروازے کے اوپر فرشتہ متعین ہے اور ہر ایک فرشتہ کچھ نہ کچھ صدائیں لگا رہا ہے۔ چنانچہ پہلے دروازے کا فرشتہ یہ کہہ رہا تھا کہ بڑے ہی مبارک وہ مسلمان ہے جنہوں نے آج کی رات کو قیام کے اندر گزارا۔ دوسرے دروازے کا فرشتہ کہہ رہا تھا بڑے ہی مبارک وہ مسلمان ہے جنہوں نے آج کی رات کو رکوع کے اندر گزارا۔ تیسرے دروازے سے آواز آ رہی تھی بڑے ہی مبارک وہ مسلمان ہے جنہوں نے آج کی رات کو سجدے کے اندر گزارا۔ 5ویں 6ٹھے دروازے سے آواز آ رہی تھی بڑے ہی مبارک وہ مسلمان ہے جنہوں نے آج کی رات میں اللہ سے دعائیں کی، وہ بھی مبارک ہے۔ الغرض پورے دروازے کے فرشتے یہ آواز لگا رہے تھے جو ذکر و اذکار کرے گا وہ بھی مبارک ہے، جو قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بھی مبارکبادی ہے، جو اس طریقہ پر نمازوں کے اندر اپنے اوقات کو لگائے گا ان سبوں کے لیے مبارکبادی ہے۔ وہ مبارک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، آپ سبوں کو عطا فرمایا ہے۔ اگر آج من رات کے اندر نماز پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو دیکھ کر کے خوش
صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ کام سے بھیجا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو کہنے لگے کہ اما جان جلدی کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس حال میں چھوڑا ہے کہ آپ شب برات سے متعلق چند باتیں بتلا رہے تھے. اما جان نے کہا کہ انیس میرے قریب بیٹھ جا، میرے پاس بیٹھ جا، میں تمہیں سناتی ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راتوں کے اندر کیا کیا کرتے تھے. چنانچہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حجرے کے اندر تشریف فرماتے، رات میں نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی، میں سو گئی، لیکن جب رات میں جب میری اس کے بعد آنکھ کھلی تو میں نے بستر پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا. میں نے محسوس یہ کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی دوسری بیوی کے گھر تشریف لے گئے ہوں گے. چنانچہ میں گھر سے باہر نکلی اور جب میں تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی کے اندر جب پہنچی تو دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر اپنی امت کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. پھر آگے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرماتے اور اچانک اٹھ کر کے چلنے لگے. میں بھی پیچھے پیچھے چلنے لگی. میں نے یہ دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع مسلمانوں کا قبرستان ہے وہاں پہ تشریف فرما ہے اور وہاں پہ اپنے امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کے اندر اپنے حجرے میں عبادتوں کا انتظام کرتے. چنانچہ اما جان عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو کرے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. سجدے کے اندر جب گئے تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا سجدہ کہ میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال تو نہیں ہو گیا، کہیں میں بیوہ تو نہیں ہو گئی. اسی محسوس اور اسی غلط سے، اسی ڈر کی وجہ سے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی. اپنے ہاتھ مبارک سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی انگلی کو اس طریقہ پر سہلایا، گرمی محسوس ہوئی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پاؤں کی انگلی کو حرکت دے دی. جب جانے کر کے مجھے سکون محسوس ہوا. پھر اس کے بعد ان تمام واقعات کے اندر، ان تینوں واقعات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دریافت فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ اما جان عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب مجھے معلوم نہیں، اللہ اس کا رسول آج کی رات کے تعلق سے بہتر جانتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ یاد رکھو یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا کے اوپر آ جاتے ہیں اور بنو قلب کے قبیلے کے اندر جتنے بھی بکریاں ہیں ان بکریوں کے بدن کے اوپر جتنے بال ہیں اس بال کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو آج کی رات میں جہنم سے آزاد کرتے ہیں. تو اس طریقہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم اور آپ مطالعہ کریں گے تو ایسی صورت میں ان رات مبارک رات کے اندر کبھی اپنے حجرہ میں نماز کے اندر مصروف ہے، کبھی مسجد نبوی میں نماز میں مصروف ہے، کبھی قبرستان میں امتیوں کے لیے جو ہے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، عبادتوں میں مصروف ہیں. آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم ان راتوں کے اندر یا تو پروگرام جب تک چلے گا ہم بیٹھیں گے، اس کے بعد ہمیں عبادتوں کے اندر وقت کو گزارنے کے علاوہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم چائے خانوں کے اوپر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، گھر کے باہر چبوتروں پہ بیٹھ جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ موبائل کے اندر ہم ڈوب جاتے ہیں، PUBG گیم یا دوسرا پتہ نہیں کون سا گیم ہم کھیلتے رہتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اور آپ کو سچی اور پکی محبت ہے میرے دوستو تو ایسی صورت میں ان تمام برے کاموں کو آج کی رات میں ہمیں توبہ کرنا ہے، چھوڑنا ہے. اگر سچی اور پکی محبت ہے یہ وعدہ کر کے انشاءاللہ ہم سب کے سب یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ. کہ یہ بھائی اللہ نے اگر اسے قبول فرما لیا تو ہم اور آپ نیک صالح بنا دیے جائیں گے. نیکوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا جو ہے ذکر فرمائے گا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ماشاءاللہ. ایک صاحب جو ہے دیکھیں بھائی مولوی صاحب کی جو ہے بہت خدمت ہو رہی ہے، دعوت دی فلا رہے مولوی صاحب کو، لہذا میں بھی چلو پڑھا نہیں تو کم سے کم وہ حلیہ بنا لوں اور بن جاؤں، ہمیں بھی جو دعوت وغیرہ آیا کرے گی. تو بیچارہ ایک آدمی جو ہے داڑھی چھوڑ لیا، سنت کے اعتبار سے کپڑا وغیرہ پہن لیا، ٹوپی وغیرہ پہن لیا اور ایک محلے میں چلے گیا بھائی، پورا سورہ وغیرہ یاد کر کے امامت کرنے لگ گیا. کہا کہ بھائی اب مولوی صاحب جب آئے ہیں تو ایسی صورت میں اب جمعہ کا بیان بھی تو رکھنا ہے، چلو جمعہ میں ان کا انٹرویو لے لیتے ہیں بیان کرا کے.
بیچارہ کبھی بیان کیا نہیں تھا، کھڑے ہو گئے اور پوچھا بھائی سارے لوگ آ گئے؟ ہاں آ گئے، فلاں آ گئے، ہاں وہ بھی آ گئے، محلے کے مکھیا آ گئے، سرپنچ آ گئے، ہاں سارے لوگ آ گئے، بیان شروع کرو؟ ہاں ٹھیک ہے شروع کیجیے۔ شروع کیا بیچارہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ترجمہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد پوچھا لوگوں سے بھائی آپ لوگوں کی بات سمجھ میں آئی؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں بھائی آئی، الحمدللہ، جیسا آپ لوگوں نے بھی کہا ہاں آئی۔ تو اس کے بعد یہ بولے بھائی جب آپ لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی تو مزید سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وما علینا الا البلاغ، بیان ختم۔ لوگوں نے سوچا یہ کیا بھائی، بات سمجھ میں آئی تو میں بولا آئی، بیان ختم کر دی۔ لوگوں نے سوچا یار یہ تو چلو دوسرے جمعہ دیکھیں گے۔ جب دوسرے جمعہ یہ پوچھے بات سمجھ میں آئی تو آدھے بولیں گے آئی اور آدھے بولیں گے نہیں آئی۔ دوسرے جمعہ کھڑے ہو گئے، اسی طریقہ پر سارے لوگ آگے حسب دستور لا الہ الا اللہ پڑھا، ترجمہ کیا، پھر پوچھا بھائی آپ لوگوں کے بات سمجھ میں آئی؟ تو آدھے لوگوں نے کہا کہ آئی اور آدھے لوگوں نے کہا کہ نہیں آئی۔ لوگوں نے سوچا کہ اب تو پھنس جائے گا، تو پھر اس کے بعد بولے بھائی دیکھو جس کو بات سمجھ میں آ گئی ہے وہ لوگ جن کو نہیں آئی ہے انہیں سمجھا دیں، وما علینا الا البلاغ۔ لوگوں نے سوچا یہ کیا، چلو تیسرے جمعہ پکڑیں گے ان کو، اور جب پوچھیں کہ بھائی آپ لوگوں کی بات سمجھ میں آئی تو سارے کے سارے کہیں گے نہیں آئی۔ جب بات سمجھ میں نہیں آئیں گے بولیں گے تو آگے جو خود بخود یہ بولیں گے۔ پھر سے شروع ہو گئے، وہیں سے آگے سارے لوگ آ گئے، پھر شروع کیا، پھر کہا کہ بھائی آپ لوگوں کی بات سمجھ میں آئی؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں آئی۔ ایک بڑے میاں پیچھے سے کھڑے ہو گئے، کہا کہ حضرت آپ 3 دفعہ سے 3 جمعہ سے کیا بول رہے ہو، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اب کیا بتلائیں کیا نہیں کر رہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں 3 جمعے سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن آپ لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو ایسے ناسمجھوں کو اللہ اس کا رسول ہی سمجھائے، وما علینا الا البلاغ۔ لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار ہیں، اشاروں کی بات بھی الحمدللہ سمجھ جاتے ہیں، تو ایسے اگر آپ سمجھتے رہیں گے تو انشاءاللہ میں بھی آگے جو اپنی بات جو ہے رکھتا رہوں گا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کے اندر اس طریقہ پر عبادتوں کے اندر اپنے آپ کو لگایا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان راتوں میں اللہ کی عبادت کیا کریں۔ رحمت بھری رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پہ یہ آواز لگا رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے کہ ہے کوئی مصیبت زدہ وہ آ جائے آج کی رات میں ہم سے اپنے مقابلے سے ہمارے سامنے اپنی بات کو رکھ کے میں ان کی مصیبت کو دور کر دوں گا۔ کوئی ایسا آدمی جس کی رزق کے اندر تنگی ہو وہ آ کر کے آج اپنے رزق میں کشادگی کی دعا کرے، اللہ آج کی رات میں اس کے رزق کو کشادہ کر دے گا۔ کوئی ایسا آدمی، کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا